اسیر بن جابر نے بیان کیا کہ کوفہ میں ایک محدث تھے جو ہمارے سامنے احادیث بیان کرتے تھے۔ جب وہ حدیثیں بیان کر کے فارغ ہوتے تو لوگ منتشر ہو جاتے تھے، مگر چند آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، اور ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ ویسی باتیں مجھ کو کسی زبان سے سننے کا موقع نہیں ملا تھا، چنانچہ میں اس کے پاس بھی جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس شخص کو اس کی جگہ پر نہیں پایا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی شخص اس آدمی کو بھی جانتا ہے جو یہاں ہمارے پاس بیٹھا کرتا تھا اور بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا؟ ایک شخص بولا کہ ہاں، میں اس آدمی کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا کیا تم مجھے اس کے گھر لے جا سکتے ہو؟ لہٰذا میں اس شخص کے ساتھ ہو لیا اور اس شخص کے حجرے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر نکلا تو میں نے پوچھا کہ میرے بھائی، ہمارے درمیان موجود رہنے سے کس چیز نے تمہیں باز رکھا؟ اس نے جواب دیا، عریانیت نے، یعنی میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں جس سے میں اپنے جسم اور سطر کو پوری طرح چھپائے رکھوں، اور اسی وجہ سے تم لوگوں کے درمیان آنے سے بچ رہا ہوں۔ لہٰذا میں نے اپنی چادر اس آدمی کو دے دی اور کہا کہ اسے لے لو اور یہ چادر اوڑھ لو۔ وہ شخص کون تھا؟ اصحاب رسول سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق ایسا کیا فرما دیا تھا کہ صحابہ اس کی تلاش کرنے لگے تھے؟ اس ویڈیو میں ہم ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ اصحاب رسول کی شخصیت اسلام میں نہایت ہی بلند تر اور منفرد حیثیت رکھتی ہے، جنہوں نے دین کے خاطر قربانیاں دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اذیت اٹھا کر اسلام کی سربلندی کے خاطر اپنی زندگی قربان کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی صحبت پائی اور آپ کے ساتھ زندگی بسر کی، جہاد کیا، ہجرت کی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان اصحاب میں ایک شخص ایسا بھی ہے جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور صحبت نصیب نہ ہو سکا، اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں دیگر اصحاب سے کچھ کم نہ تھا، اور خود نبی نے اس شخص کی اتنی فضیلت بیان کی کہ صحابہ کرام کو ان پر رشک آ گیا۔ اس عظیم مقام و منزلت پر فائز شخص کا نام اویس بن عامر قرنی تھا، جن کا تعلق یمن کے قرن قبیلے سے تھا۔ آپ نے نبی کا دور پایا تھا اور اس زمانے میں موجود تھے۔ اسلام جب یمن کی سرزمین تک پہنچا تو اویس قرنی نے اس سچے دین کو قبول کر لیا۔ علماء و محدثین نے اویس قرنی کو تابعین میں شمار کیا ہے اور تمام تابعین کا امام اور سردار قرار دیا ہے۔ امام حاکم نے ایک حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق قرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا۔ اس سے برص کی بیماری لاحق تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے اور صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت ہی نیک سلوک کرتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دے گا، لہٰذا اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو ضرور کروانا۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سالوں تک اویس قرنی نامی اس شخص کو تلاش کروایا، یہاں تک کہ حج کے موقع پر جب یمن سے لوگ مکہ آئے تو حضرت عمر نے انہیں جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے جو بھی قبیلہ مراد کا ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا قبیلہ مراد کے جو لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور باقی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اویس نامی آدمی کو جانتا ہے؟ یہ پوچھتے پوچھتے آپ خود اویس کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تمہارا نام اویس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم مراد قبیلے کی شاخ قرن سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تمہیں برص تھا؟ وہ اچھا ہو گیا مگر درہم برابر باقی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ لہٰذا حضرت عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر یمن والوں کی کمک فوج کے ساتھ آئے گا، وہ قبیلہ مراد سے ہے جو قرن کی شاخ ہے، اس کو برص تھا، وہ اچھا ہو گیا مگر درہم باقی ہے، اس کی ایک ماں ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو سچا کرے، پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، تو اب آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ لہٰذا حضرت اویس نے حضرت عمر ابن خطاب کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ آپ نے کہا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ حضرت اویس قرنی نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آپ کو کوفہ کے حاکم کے نام ایک خط لکھ دوں۔ حضرت اویس نے فرمایا کہ مجھے غریبوں اور خاکساروں میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ حضرت اویس قرنی نہایت ہی زاہد اور متقی شخص تھے۔ آپ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھتے وقت زمین پر لگتی تھی، اس پر وہ کہا کرتے کہ یا اللہ، میں ہر ذی روح کے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس صرف میرے پیٹھ پر موجود کپڑا اور میرے پیٹ میں موجود خوراک ہی ہے۔
کسی دن شام ہوتی تو اویس کرنی فرماتے آج کی رات رکوع کی رات ہے، لہٰذا صبح تک رکوع کرتے، اور کبھی شام کے وقت کہتے آج کی رات سجدے کی رات ہے تو صبح تک سجدے میں پڑے رہتے۔ بعض اوقات شام کے وقت اپنے گھر میں موجود اضافی کھانا پینا، لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے اور پھر کہتے اے اللہ، اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا، اور اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو مجھ سے حساب نہ لینا۔ دراصل آپ کی نابینا والدہ کی دیکھ بھال اور خدمت کی وجہ سے اویس کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ نہ پہنچ سکے، لیکن غیبی طور سے اللہ نے نبی کو ان کی خبر پہنچائی۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اویس کرنی کوفہ منتقل ہو گئے تھے، اور آپ نے امام علی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آل محمد کے خاطر جانثاری کا عہد کیا، اور اہل بیت رسول کی محبت میں آپ نے جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا، آپ کے حمایت میں میدان جنگ میں اترے۔ سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی۔ خود امام علی فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس کی موت خدا کی دین کے راستے میں شہادت پر ہوگی، اور بہت سے لوگ بروز قیامت اس کی شفاعت پائیں گے اور آتش جہنم سے نجات حاصل کریں گے۔ صوفیوں کے نزدیک حضرت اویس کرنی کا ایک خاص مقام و منزلت ہے۔ آپ کی شخصیت اور کردار صوفیوں کے سلوک اور تصوف کے عین مطابق ہے۔ اہل صوفیہ میں اویسیہ نامی ایک گروہ بھی موجود ہے جو حضرت اویس کرنی کو اپنا روحانی امام تسلیم کرتے ہیں۔